ہو جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ جتنی اچھی نیت زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ نگاہیں نیچی کیے، خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا۔ ضرورتاً سمٹ کر دوسرے کی جگہ کشادہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب اذکروا اللہ توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب۔ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے۔ جو مجھ پر جمعہ کے دن اور رات میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ عز و جل اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی، اور اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو میری قبر میں یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحائف پیش کیے جاتے ہیں۔ میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ ان پر درود جن کو کسی کے ساتھ گے، ان پر درود جن کو کسی کے ساتھ گے، ان پر سلام جن کو خبر کی ہے، ان پر سلام جن کو خبر کی ہے، خبر کی ہے۔ یعنی ہم اپنے اس پیارے قریب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں جو بے سہارے کا سہارا اور آسرا ہے، اور ہم اپنے اس پیارے قریب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں جو ہم غافلوں کی خیر خبر رکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے خلیفۃ المسلمین جانشین رحمت للعالمین امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات و واقعات جاننے سے پہلے آپ کا تعارف سنتے ہیں۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی عبداللہ، کنیت ابو بکر اور صدیق و عتیق آپ کے القابات ہیں۔ صدیق کا معنی ہے بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ آپ زمانے جاہلیت ہی میں اس لقب سے مشہور ہو گئے تھے کیونکہ ہمیشہ سچ بولتے تھے، اور عتیق کا معنی آزاد ہے۔ سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا انت عتیق اللہ من النار، یعنی تم اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے دوزخ کی آگ سے آزاد ہو۔ اس لیے آپ کا یہ لقب ہوا۔ آپ قریشی ہیں اور ساتویں پشت میں آپ کا شجرہ نسب
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندانی شجرے سے مل جاتا ہے۔ آپ عام الفیل کے تقریباً 2.5 برس بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی۔ آپ اس قدر عظیم شخصیت ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اگلے اور پچھلے تمام انسانوں میں سب سے افضل و اعلی ہے۔ آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور زندگی کے ہر موڑ پر آپ علیہ السلام کا ساتھ دے کر جان نثاری و وفاداری کا حق ادا کیا۔ 2 سال 7 ماہ مسند خلافت پر رونق افروز رہ کر 22 جمادی الاخری 13 سن ہجری پیر شریف کا دن گزار کر وفات پائی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور روضہ مبارکہ میں حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوئے۔ محبوب رب عرش اس صفا میں، محبوب رب عرش اس صفا میں، محبوب رب عرش اس صفا میں، پہلو میں جلوہ عتیق عمر کی ہے، پہلو میں جلوہ عتیق عمر کی ہے، عتیق عمر کی ہے۔ یعنی اس سبز رنگ کے گنبد میں اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرمائے ہیں اور ان کے پہلو میں جناب حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما جلوہ افروز و آرام فرمائے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر تھا۔ وہاں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایسا لباس پہنے تشریف فرماتے جس میں بٹنوں کی جگہ کانٹے لگے ہوئے تھے۔ اتنے میں جبریل امین بارگاہ رسالت آپ میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج ابوبکر نے ایسا لباس کیوں پہنا ہوا ہے؟ فرمایا، اے جبرائیل، اس نے اپنا سارا مال فتح مکہ سے پہلے مجھ پر قربان کر دیا ہے۔ جبرائیل نے عرض کیا، اللہ عز و جل آپ پر سلام بھیجتا ہے اور فرماتا ہے ان سے پوچھئے کہ وہ اللہ سے راضی ہیں یا ناراض۔ نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، اللہ عز و جل تمہیں سلام ارشاد فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ مجھ سے راضی ہو یا ناراض۔ سیدنا ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا میں اپنے پروردگار سے ناراض کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ اسی طرح امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا میں نے بارگاہ الہی میں 3 بار تمہیں مقدم یعنی افضل کرنے کا سوال کیا، مگر بارگاہ الہی سے ابو بکر ہی کو مقدم یعنی افضل کرنے کا حکم آیا۔ عمر سے بھی وہ افضل ہے، وہ عثمان سے بھی اعلیٰ ہے، عمر سے بھی وہ افضل ہے، وہ عثمان سے بھی اعلیٰ ہے، یقیناً پیشوائے مرتضی صدیق اکبر ہے، یقیناً پیشوائے مرتضی صدیق اکبر ہے، نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے، نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے۔ نگاہ نور تقیوں پار ساس صدیق اکبر ہے، نگاہ نور تقیوں پار ساس صدیق اکبر ہے، تقی ہے بلبل کے شاہ اتقیاء صدیق اکبر ہے، تقی ہے بلبل کے شاہ اتقیاء صدیق اکبر ہے، نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے، نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ایک مقام پر آپ کو پرہیزگار فرمایا، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ترجمہ ذوالایمان، اور بہت جلد اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس سب سے بڑا پرہیزگار سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کتنا بڑا مقام حاصل ہے۔ کئی آیات مبارکہ آپ کے حق میں نازل ہوئی، اسی طرح حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی آپ کا مقام بہت اعلیٰ تھا۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لوگوں میں آپ کو سب سے بڑھ کر کون محبوب ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ۔ انہوں نے دوبارہ عرض کیا مردوں میں کون ہے؟ مردوں میں سے کون ہے؟ فرمایا عائشہ کے والد یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت
سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ساتھ کھڑے تھے. اتنے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر ان سے ہاتھ ملایا, پھر گلے لگا کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا منہ چوم لیا اور حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے ارشاد فرمایا, اے ابو الحسن میرے نزدیک ابو بکر کا وہی مقام ہے جو اللہ کے ہاں میرا مقام ہے. اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جنت میں ایک ایسا شخص داخل ہوگا کہ تمام جنت والے اسے پکار کر کہیں گے مرحبا مرحبا, یہاں تشریف لائیے, یہاں تشریف لائیے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے تعجب سے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہم بھی اس شخص کو دیکھ سکیں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اے ابو بکر وہ جنتی شخص تم ہی ہو. جنتی جن کو کہا صدیق اکبر ہے, نبی نے جنتی جن کو کہا صدیق اکبر ہے, نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے, نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے, خدائے پاک کی رحمت سے انسانوں میں ہر ایک سے, خدائے پاک کی رحمت سے انسانوں میں ہر ایک سے, فزون تر بعد از کل انبیاء سے اکبر ہے, صدیق اکبر ہے, نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے, صدیق اکبر ہے, صدیق اکبر ہے. صلو علی الحبیب. اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ ہر مقام پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہے, حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں میں بھی آپ کا نام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ملا دیا, جیسا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی, پس میرا جس آسمان سے گزر ہوا میں نے وہاں اپنا نام لکھا ہوا پایا اور اپنے بعد ابو بکر کا نام بھی لکھا ہوا پایا. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے خوب محبت و عقیدت رکھیں, تاکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے کے صدقے ہم پر بھی اپنی رحمت و رضوان کی بارش فرمائے. غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی امت کے مالداروں کو حکم دیا کہ وہ اللہ عز و جل کی راہ میں مالی امداد کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں, تاکہ
مجاہدین اسلام کے کھانے پینے اور سواریوں کا انتظام کیا جا سکے۔ محبوب رحمان شاہ کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان رب شان تعمیل کرتے ہوئے جس ہستی نے راہ خدا کے لیے اپنی ساری دولت بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام میں پیش کی، وہ صحابی ابن صحابی عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر تھے۔ آپ نے گھر کا سارا مال و متاع آقا کریم علیہ السلام کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ نبی کے مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے یار غار کے اس ایثار کو دیکھ کر پوچھا، کیا اپنے گھر کے لیے بھی کچھ چھوڑا؟ نہایت ادب و احترام سے عرض ہوئے، اب قیت لہم اللہ و رسولہ، یعنی میں اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ کرم پر چھوڑ آیا ہوں۔ گویا ارشاد فرمایا کہ میرے اور میرے اہل و عیال کے لیے اللہ اور رسول کافی ہیں۔ بال بچوں کے لیے گھر میں خدا کو چھوڑے، بال بچوں کے لیے گھر میں خدا کو چھوڑے، مصطفیٰ پڑھ کر گھر مار چاول سے، مصطفیٰ پڑھ کر گھر مار چاول سے، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، 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 بہتری جس پہ کرے فخر و بہتر سی، سروری جس پہ کرے ناز و سرور سی، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام۔ ایک گھر بار تو کیا بار جا بھی دے، ایک گھر بار تو کیا بار جا بھی دے، سانپ دستار ناموز در سے، سانپ دستار ناموز در سے، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام۔ شانستان نبوت کی بہار اول، شانستان نبوت کی بہار اول، گلشن اکبر تیری عظمت کو سلام، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام۔ سارے اصحاب سارے اصحاب نبی تارے امت کے لیے، ان ستاروں میں بنے مہر منور سے، بے گمان
सलाम, सिद्दीक़ अकबर तेरी अज़मत को सलाम, सिद्दीक़ अकबर तेरी अज़मत को सलाम, सिद्दीक़ अकबर तेरी अज़मत को सलाम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, देखा आपने कि हमारे प्यारे सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की राह में माल खर्च करने का कैसा आला जज्बा रखते थे। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला की राह में माल खर्च करने के बहुत फ़ज़ाइल हैं। हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि अफ़्ज़लुस्सलातु वस्सलाम का फरमान जन्नत शान है। जिस मुसलमान ने किसी बेलिबास मुसलमान को कपड़ा पहनाया, अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नती लिबास पहनाएगा। और जिसने किसी भूखे मुसलमान को खाना खिलाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल उसे जन्नती फल खिलाएगा। और जिसने किसी प्यासे मुसलमान को पानी पिलाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल उसे मोहर लगी हुई पाकीज़ा शराब पिलाएगा। तो लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम भी हमसे जितना हो सके अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की राह में खर्च करें, ताकि हम पर भी अल्लाह तबारक व तआला का खुसूसी इनाम व इकराम हो। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो खुशनसीब सहाबी हैं जो मर्दों में सबसे पहले ईमान लाए। हज़रत सय्यदना इब्न इसहाक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि आपने इस्लाम लाते ही उसका इज़हार भी फरमा दिया और इसकी दावत देना शुरू कर दी। चूंकि आप अपनी कौम में निहायत ही नर्म दिल, लोगों के दुख दर्द में शरीक होने वाले और सबकी पसंदीदा शख्सियत थे। आप कुरैश के हस्ब व नसब और उनकी हर अच्छाई बुराई से अच्छी तरह वाकिफ थे। आप एक मशहूर और खुश अखलाक ताजिर भी थे। कुरैश के तमाम छोटे बड़े लोग इल्मी और तिजारती खूबियों और पाकीज़ा सोहबत के सबब आपकी खिदमत में हाजिर होते, आपकी सोहबत से फैज़याब होते, आप उन पर इनफरादी कोशिश करते, इस्लाम की खूबियां बयान फरमाते और उन्हें इस्लाम की दावत देते। इस तरह आपने अपने पास आने वाले कई लोगों पर इनफरादी कोशिश करके उन्हें भी इस्लाम में दाखिल फरमा लिया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सय्यदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि आगाज़ इस्लाम में जब सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन की तादाद 38 हो गई, तो हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुज़ूर जाने आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से एलानिया इज़हार इस्लाम के लिए इजाज़त तलब की। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, हम अभी तादाद में कम हैं, मगर हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसरार फरमाते रहे, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इज़हार इस्लाम की इजाज़त मरहमत फरमा दी। मुसलमान मस्जिद हराम के आसपास के इलाके में फैल गए। हर शख्स अपने खानदान को इस्लाम की दावत पेश करने लगा। हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लोगों को खुतबा इस्लाम देने के लिए खड़े हुए और वहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे।
مشرکین مکہ نے جب مسلمانوں کو کھلم کھلا دعوت اسلام دیتے دیکھا تو ان کا خون کھول اٹھا اور انہوں نے مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مارا یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو گئے. جب آپ کے قبیلہ بنو تیم کے لوگوں کو پتہ چلا تو وہ دوڑتے ہوئے آئے اور آپ کو گھر لے گئے. آپ کے والد ابو قحافہ اور بنو تیم کے لوگ بہت پریشان تھے. مسلسل آپ سے گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے تھے. بالآخر دن کے آخری حصے میں آپ کو ہوش آ گیا. جب انہوں نے آپ سے خیریت دریافت کی تو آپ کی زبان سے سب سے پہلا جملہ یہ نکلا کہ رسول اللہ کس حال میں ہیں. آپ کی یہ بات سن کر قبیلے کے کئی لوگ ناراض ہو کر چلے گئے. آپ کی والدہ ام الخیر سلمہ جب کچھ کھانے پینے کے لیے کہتی تو آپ صرف ایک ہی جملہ کہتے رسول اللہ کس حال میں ہیں. مجھے صرف ان کی خبر دو. یہ حالات دیکھ کر آپ کی والدہ کہنے لگی اللہ کی قسم مجھے آپ کے دوست کی خبر نہیں کہ وہ کس حال میں ہے. آپ نے فرمایا آپ ام جمیل بنت خطاب کے پاس چلی جائیں اور ان سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کریں. آپ کی والدہ ام جمیل بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئیں اور کہا کہ میرا بیٹا ابو بکر آپ سے اپنے دوست محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ وہ کیسے ہیں. حضرت ام جمیل نے اس سوال کا جواب دینے کے بجائے کہا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے کے پاس چلتی ہوں. دونوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہی پوچھا کہ رسول اللہ کس حال میں ہے. حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محفوظ ہیں اور بالکل خیریت سے ہیں. آپ نے پوچھا حضور اس وقت کہاں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا دار ارقم میں تشریف فرما گئے. فرمایا خدا کی قسم میں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا اور نہ پیوں گا جب تک سرکار کو بذات خود نہ دیکھ لوں. بہرحال جب سب لوگ چلے گئے تو آپ کی والدہ اور ام جمیل بنت خطاب آپ کو سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئی. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس عاشق زار کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آگے بڑھ کر انہیں تھام لیا. ان کے بوسے لینے لگے. یہ پربہار معاملہ دیکھ کر تمام مسلمان بھی فرفر جذبات میں آپ کی طرف لپکے آپ کو زخم دے کر سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بڑی قطاری ہوئی. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان میں ٹھیک ہوں بس چہرہ تھوڑا زخمی ہو گیا ہے. جس دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکالی دی گئی اسی روز آپ کی والدہ حضرت سیدنا ام الخیر سلمہ اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لے آئے تھے. میٹھے اسلامی بھائیوں آپ نے ملاحظہ کیا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشق رسول میں ڈوب کر دین اسلام کی اشاعت و ترویج کے لیے کس قدر
مسائب و آلام برداشت کیے، اسلام کے اس عظیم مبلغ نے اپنا تن من دھن سب اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں قربان کر دیا۔ اس قدر تکالیف و مصائب، اس قدر تکالیف اور مصائب پہنچنے کے بعد بھی اپنی فکر چھوڑ کر اپنے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یاد کر گئے اور بے قرار گئے کہ کسی طرح مجھے اپنے آقا کا حال معلوم ہو جائے کہ آپ کسی پریشانی میں نہیں۔ ذرا غور فرمائیے کہ آقا کریم علیہ السلام کے جانثار صحابہ کرام علیہم رضوان کے عشق و محبت کا تو یہ عالم تھا۔ آئیے ہم بھی غور کریں گے کہ ہم اپنے پیارے آقا مکہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کریں گے۔ کیا ہمارے اندر بھی اسلام کی خاطر قربانی دینے کا جذبہ موجود ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان اور بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین تو جان و مال کی قربانی دینے سے بھی نہیں گھبراتے تھے، لیکن افسوس ہم سے صرف وقت کی قربانی نہیں جاتی۔ ذرا غور کیجئے کہ جس اسلام کا نور ہمیں گھر بیٹھے نصیب ہو گیا، اس کو پھیلانے کے لیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی تکالیف اٹھائی۔ کفار بدادوار آپ علیہ السلام پہ حسد آتے، برا بھلا کہتے، آپ کی راہوں میں کانٹے چھاتے، کبھی سجدے حالت میں آپ علیہ السلام کی پشت اطہر پر اونٹ کی اوجڑی دیتے، تو کبھی آپ کے مبارک گلے میں چادر کا پٹا ڈال کر اس زور سے کھینچتے کہ آنکھیں بل آتی۔ جب آپ علیہ السلام دعوت اسلام کے لیے طائف تشریف لے گئے تو کفار ناہنجار نے گالیاں دی، مذاق اڑایا اور پتھراؤ کیا، جس سے اس میں ناظرین لہو لہان ہو گیا اور نالے خون سے بھر گئی۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو کر بیٹھ جاتے تو کفار جفاکار بازو تھام کر اٹھا دیتے۔ جب آپ علیہ السلام دوبارہ چلنے لگتے تو وہ پھر سے پتھر برسانے لگتے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت ہاری اور مسلسل کوشش جاری رکھی۔ بالآخر یہ کوششیں رنگ لائیں اور اسلام کی روشنی چاروں طرف عالم میں پھیل گئی۔ آپ نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر محنت و مشقت سے اسلام کی دعوت دی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور اولیاء کرام رحمہ اللہ تعالی بھی پیغام اسلام کو عام کرنے کے لیے دنیا بھر میں سفر کیا۔ انہوں نے اسلام کی خاطر راہ خدا میں اپنی جانیں قربان کی۔ ان نفوس قدسیہ کی کوششوں ہی کا نتیجہ ہے کہ آج شجر اسلام ہرا نظر آ رہا ہے۔ مسلمانوں کی 1400 سالہ تاریخ بتاتی ہے کہ ہم عزت و عظمت اور شان و شوکت کے مالک تھے، مگر اب مسلمانوں کی حالت ذات ہمارے سامنے ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نمازی تھے اور ہماری اکثریت بے نمازی، وہ سنت کے دیوانے تھے اور ہم فیشن کے مستانے، وہ خود بھی نیکیاں کرتے اور دوسروں تک بھی نیکی کی دعوت پہنچاتے تھے، جبکہ ہم نہ صرف خود گناہ کرتے تھے بلکہ دوسروں کو بھی گناہوں کے اسباب مہیا کرتے تھے۔ وہ اسلام کی سلطنت کی خاطر راہ خدا میں سفر کرتے، جبکہ ہم محض مال دنیا کی جستجو میں دور دراز کے سفر اختیار کرتے تھے۔ انہیں نیکیاں کمانے کی جستجو، جبکہ ہمیں مال کمانے کی آرزو، جو اسلام ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان اور اولیاء کرام رحمہ اللہ تعالی کی بے شمار قربانیوں کے بعد نصیب ہوا ہے۔ افسوس اس ترقیوں کی شاعری ہمیں بالکل لگی۔ آج مسلمان ترک نماز اور دیگر گناہوں پر دلیر ہو چکا ہے، مسجد دیدان اور گناہوں کے اڈے آباد ہے، ہر طرف غفلت کا دور ہے۔
اے خاصہ رسول وقت دعا ہے امت تیری آج عجب وقت پڑا ہے جو نیلی بڑی شان سے نکلا وطن سے بڑے سے وہ آج غریب الغربا ہے جس دین کے مدعوت کبھی قیصر و کسریٰ خود آج وہ مہمان سرائے قرار ہے وہ دین ہوئی بزم جہاں جس سے فروزہ اب اس کی مجالس میں نبی نیا ہے جس دین کی حجت سے صدیان مغلوب اب معترض اس دین پہ گھر سارا ہے چھوٹوں میں اطاعت ہے نشبت ہے بڑوں میں پیاروں میں محبت ہے یاروں میں وفا ہے قوم میری نہیں اب کوئی بڑائی پر نام میری قوم کا اب بھی بڑا ہے ڈر ہے کہیں یہ نام مٹ جائے آخر مدثر سے دور زمان میں پیدا ہے جو کچھ ہے وہ سب اپنے ہاتھوں کے کرتوت شکواہ زمانے کا نسمت کا گلا ہے دیکھتے ہیں اپنی غفلت کی بدولت سچ ہے کہ پورے کام کا انجام مرا گئے اے چشمہ رحمت بھی ابھی انت و امی دنیا پہ تیرا لطف سدا عام لگا ہے جس قوم نے گھر اور وطن تجھ سے چھڑایا جب تو نے کیا یہ سلوک ان سے کیا ہے سو بار تیرا دیکھ کے اور ترحم ہر باغی سرکش آخر کو جھکا ہے برتاؤ تیرے جب یہ اعداد سے ہیں اپنے اعداد غلاموں کو کچھ امید سوا ہے کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں خطروں میں بہت اس کا جہاز کے گرا ہے امت تیری نیکی بھی بد بھی لیکن دلدار تیرا ایک سے ان میں سوا ہے ایمان جسے کہتے ہیں عقیدے ہمارے وہ تیری محبت تیری فطرت کی بلاد ہے فریاد ہے فریاد ہے فریاد ہے اے کشش کے امت کے نہبا بیڑا یہ باہی کے قریب آن لگا ہے پیارے اسلامی بھائیوں ان قریب ہمیں مرنا ہے اندھے قبر میں اترنا ہے اور اپنی کرنی کا پھل بھگانا ہے قبر کی ہولناک تاریخی اور قیامت کا دہشتناک منظر یہ بھلانے والی بات نہیں ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اب کسی کو نبوت نہیں ملے اب ہم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر کے اور اس کا مؤثر ترین ذریعہ عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے اس کے لیے وقت مال اور جان کی قربانی پیش کرنا اور تکالیف پر صبر کرنا یہ سب عظیم سنت ہے مدنی قافلوں میں علم دین حاصل ہوتا ہے اور علم دین کی فضیلت کے کیا کہنے حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے اور بے شک فرشتے طالب علم کے عمل سے خوش ہو کر اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اور بے شک زمین و آسمان میں رہنے والے یہاں تک کہ پانی میں مچھلیاں عالم دین کے لیے استغفار کرتی ہیں اور عالم کی آبی پر فضیلت ایسی ہے جیسے 14 رات کے چاند کی دیگر ستاروں پر اور بے شک علماء وارث انبیاء ہیں بے شک انبیاء درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے بلکہ نفوس قدسیہ کو صرف علم کا وارث بنا گے تو جس نے اسے حاصل کر لیا اس نے بڑا حصہ پا لیا میٹھے اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے کہ دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے اور آسائشوں کے حصول کے لیے لوگ کئی سال کے لیے اپنے والدین بیوی بچوں اور دوست احباب کو چھوڑ کر اپنے وطن سے دور دوسرے ممالک کا سفر اختیار کرتے ہیں اور آخرت کا معاملہ تو دنیا سے کہیں زیادہ اہم ترین ہے میں آپ سے
صرف ایک ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کی درخواست کرتا ہوں، برائے کرم اپنی نیتوں کا اظہار کیجئے اور ایک ماہ کے مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کیجئے۔ تمام اسلامی بھائی مدنی قافلے میں ایک ماہ کے سفر کی نیت کیجئے اور اس نیت سے اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے، انشاءاللہ مدنی قافلے میں سفر کریں گے، کیونکہ دعوت اسلامی کا مدنی مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر اختیار کرنا ہوگا۔ اب جن اسلامی بھائیوں نے نیت کی ہیں وہ اجتماع کے بعد مدنی درگاہ میں اپنے نام مکمل ایڈریس کے ساتھ لکھوا دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت شان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ صلو علی الحبیب۔ آئیے مصافحہ کرنے کے مدنی پھول سماعت کرتے ہیں۔ دو مسلمانوں کا بوقت ملاقات سلام کر کے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا یعنی دونوں ہاتھ ملانا سنت ہے۔ جب دو دوست آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ہاتھ ملاتے وقت درود پاک پڑھ کر ہو سکے تو یہ دعا بھی پڑھ لیجئے، یغفر اللہ لنا ولکم، یعنی اللہ عز و جل ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے۔ دو مسلمان ہاتھ ملانے کے دوران جو دعائیں مانگیں گے انشاءاللہ العزیز قبول ہوگی۔ ہاتھ جدا ہونے سے پہلے دونوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ آپس میں ہاتھ ملانے سے دشمنی دور ہوتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو مسلمان اپنے بھائی سے مصافحہ کرے اور کسی کے دل میں دوسرے سے عداوت نہ ہو تو ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی دونوں کے گزشتہ گناہوں کو بخش دے گا، اور جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی طرف محبت بھری نظر سے دیکھے اور اس کے دل یا سینے میں عداوت نہ ہو تو نگاہ لوٹنے سے پہلے دونوں کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ مصافحہ کرتے یعنی ہاتھ ملاتے وقت سنت یہ ہے کہ ہاتھ میں رومال وغیرہ حائل نہ ہو، یعنی کوئی کپڑا وغیرہ حائل نہ ہو، دونوں ہتھیلیاں خالی ہوں اور ہتھیلی سے ہتھیلی ملنی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے درود پاک اور دعائیں پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود پاک کو پابندی سے
کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاه وعلى وصحبه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ اللہم صل علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ حضرت امام صاوی رحمت اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ اللہم صل علی محمد کما تحب وترضى۔ ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اپنے اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام علیہ رضوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى۔ اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة
شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے معظم ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندك يوم القيامة جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہل۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہل۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو کچھ ہم نے یہاں بیان سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب۔ فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج جمعرات ہے، آنے والے ہفتے کو یعنی 18 مارچ بعد نماز عشاء تقریباً رات 9 بجے ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول پاک سے ہوگا، اور وقت مناسب پر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تمام عاشقان رسول اپنے ڈویژن علاقے اور شخصیات کے گھروں میں ہونے والے اجتماعی مدنی مذاکرے میں خود بھی اول تا شرکت کریں اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی دعوت دے کر اس کی ترغیب دلائیں۔ الحمدللہ شہزادہ اتار نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مبارک سیرت پاک کے حوالے سے بہترین مدنی پھول عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت برکاتہ العالیہ کا بھی اس حوالے سے ایک زبردست سالہ نام عاشق اکبر مکتب مدینہ سے شائع ہو چکا ہے۔
اس رسالے میں سنا صدیق رضی اللہ عنہ کا مختصر تعارف، راہ خدا میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مشکلات پر صبر، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات کا سبب کیا تھا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یوم وفات کون سا ہے، اور مزید مہکے رنگ برنگے مدنی پھولوں پر مشتمل یہ رسالہ 18 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے ہدیہ طلب فرمائیں۔ مجلس تراجم کی طرف سے بھی اس رسالے کا 4 زبانوں میں سندھی، ہندی، گجراتی اور انگلش میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatIslami.net سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے اور پرنٹ آؤٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک بہت پیارا رسالہ مکتبۃ المدینہ پر شائع ہوا ہے جس کا نام ہے اللہ والوں کا انداز تجارت۔ اس رسالے میں کسب حلال کی فضیلت، تاجر کیسا ہونا چاہیے، رزق کا ضامن کون، مالداروں کے لیے لمحہ فکریہ، رزق میں برکت کے روحانی علاج اور پیارے پیارے مدنی پھول 20 روپے ہدیہ پر رسالے کو مکتبۃ المدینہ سے طلب فرمائیں۔ اسی طرح صحابی انفرادی کوشش، یہ بھی بڑا پیارا رسالہ ہے، 35 روپے ہدیہ پر دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ پر آپ ہدیہ طلب فرما سکتے ہیں۔ اس رسالے میں مدینہ منورہ کا پہلا مبلغ کون تھا، افضل عمل کون سا ہے، ریاکار کیا انجام ہے، اور پیارے پیارے مدنی پھولوں پر مشتمل یہ رسالہ ہے، اسے بھی مکتبۃ المدینہ سے حاصل فرمائیں۔ آج ہفتہ کے حلقوں میں جو جدول ہے وہ سماعت فرمائیں۔ حلال طریقے سے کمانے کے مدنی پھول یہ آج بیان کیے جائیں گے۔ رسالہ ہے حلال طریقے سے کمانے کے 50 مدنی پھول، صفحہ نمبر 9 تا 11 یہ پڑھ کر سنانا ہے، اور دعا میں دوسرا کلمہ یاد کروایا جائے گا۔ مدنی پھول سورہ کے صفحہ نمبر 136 پر یہ موجود ہے۔ اگلی جمعرات 23 مارچ 2017 اس کے حلقوں میں انشاءاللہ حلال طریقے سے کمانے کے مدنی پھولوں کے متعلق بیان ہوگا، لیکن صفحہ نمبر 11 تا 16 صفحہ نمبر 11 تا 16 یہ رسالہ حلال طریقے سے کمانے کے 50 مدنی پھولوں سے بیان کیا جائے گا، اور اگلی جمعرات کو تیسرا کلمہ یاد کروایا جائے گا۔ مدنی پھول سورہ کے صفحہ نمبر 137 سے انشاءاللہ۔ اختتام مدنی انعامات کے رسالے سے فکر مدینہ بھی کروائی جائے گی۔ آج عشاء کی نماز تمام عاشقان رسول یہیں پر باجماعت ادا فرمائیں۔ اب انشاءاللہ ذکر ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی، صلاۃ والسلام، نماز عشاء، مدنی حلقے، خیر خواہی وغیرہ کا سلسلہ ہوگا، عاشقان رسول آرام فرمائیں گے، تہجد وقت مناسب پر ادا کی جائے گی، اس کے بعد نماز فجر اور اشراق چاش پر صلاۃ والسلام کے ساتھ اس ہفتہ وار رشتہ کا اختتام ہوگا۔ اور جیسا کہ شہزادہ اطہار نے ترغیبات ارشاد فرمائی عاشقان رسول کو مدنی قافلے میں سفر کے حوالے سے، تو اجتماع کے اختتام پر آپ بھی 3 دن 12 دن ایک ماہ 12 ماہ کے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ گنبد خزرہ کا تصور مان ایک آواز ہو کر ادا کے اعتبار دیکھ پائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ